بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کرتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ اس کی تعبیر فرما دیا کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا اور کسی بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے ہوئے کھڑے کھڑے اسے بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیر رہا ہے، اور جب اس کا قلعہ گدی تک چیرا جاتا تو دوسرے قلعے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے۔ اتنی دیر میں اس کا پہلا قلعہ درست ہو جاتا ہے مگر وہ شخص اس کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا آخر یہ کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا پڑتا ہے اور وہ ابھی اس پتھر کو لا بھی نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے اور وہ پھر اسی طرح اس کا سر پھوڑتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ جب آگے چل کر ہم ایسے غار پر پہنچے جو اندر سے کشادہ تھا اور اوپر سے جس میں آگ دہک رہی تھی اور بہت سے مرد و عورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ سب اوپر اٹھتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے، اور جب آگ بیٹھتی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا نہر کے کنارے کی آن آتا ہے اور نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا اس زور سے اس کی طرف منہ پر پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر نکلنا چاہتا ہے تو پھر مار کر اس کو اسی جگہ پہنچا دیتا ہے۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس کو وہ دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو اس درخت پر چڑھا لیے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے بھی نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بڑے جوان اور بچے موجود تھے۔ باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تمام رات تم مجھے لیے پھرے ہو، آخر ان اسرار کی حقیقت سے بھی آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا ہے جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا اس شخص نے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا مگر رات کو غافل ہو کر سوتا رہتا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا، قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور آگ کے غار میں زناکار پڑے ہیں اور خون کی نہر میں سود خور۔ وہ بڑے میاں جو سر سبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اس درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص آپ نے دیکھا وہ مالک دروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا جو پہلا گھر تھا جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں آدمیوں میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا
نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔